کوئی بات نہیں، سب ہو جائے گا. آپ صرف لیکچر سنیں، انشاءاللہ ہو جائے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین. سورہ الانعام آیت نمبر 102 تک ہم کر چکے ہیں. آج آیت نمبر 103 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں اور وہ پا لیتا ہے تمہاری نگاہوں کو. وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. بہت خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا یہاں پر تعارف کروایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پچھلی جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر اپنی ذات کا بہت ہی خوبصورت تعارف کروایا تھا. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے کے حوالے سے پودوں کے پکنے اور ان کے پھلنے کی اور پھل لانے کی کیفیت پر اللہ نے غور و فکر کی جو ہے وہ ہمیں غور و دعوت دی تھی. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کو پابند بنا دیا اور ایک خاص نظام کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اطاعت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند بنایا. دنیا بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آسمان بنائے، زمین بنائی، سب کچھ ایسے بنایا کہ بدیع تھا وہ، یعنی کہ را مٹیریل بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا، نقشہ بھی خود ہی دیا، سب کچھ خود ہی لے کر اور پھر آیا اور پھر اس نے اس دنیا کو بنا دیا. میرے اور آپ کے لیے تمام چیزیں بنا دی. پھر لوگ اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیتے ہیں، اس کے کیسے بیٹے بیٹیاں ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کے تم شریک بنا لیتے ہو؟ اللہ ہی تو ہر چیز کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں تو اس کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ خالق جو ہے وہی مالک ہوتا ہے اور مالک جو ہے وہی اسی کو معلوم ہے کہ اس کی تخلیق سے کام کیسے لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ذات کا جہاں تعارف کروایا تو بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی مثالیں دی تھی ہم کو. اب جب اللہ نے کہا یہ سب چیزیں بنانے والا تمہارا خالق وہی ہے، لہٰذا بندگی اطاعت اور عبدیت کس کی کرتی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہی ہر چیز پر نگران ہے. ساری باتیں بتانے کے بعد اب انسان کی ذہنیت اس بات کے لیے آمادہ ہوتی ہے کہ ہاں باتیں تو ساری صحیح ہیں، باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتائیں، جو مثالیں دیں، ہاں ایک خالق ہی ایسا ہو سکتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. تو این ممکن ہے کہ انسان کے دماغ میں یہ بات آئے وہ کدھر ہے وہ خالق، کہاں ہے پھر وہ؟ ہم بھی تو دیکھیں کون ہے وہ رب، کون ہے وہ مالک، کون ہے وہ خالق جس نے اتنا کچھ بنا دیا ہے نا. جیسے اب ایتھیسٹ ہیں وہ خاص طور سے اسی چیز کے اوپر آتے ہیں نا کہ چلو اس کو اس نے بنایا، 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 تو پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ کو کس نے بنایا، ہے نا. تو بس یہی بات انسانی ذہن میں یہ خاص طور سے آتی ہے کہ پھر کدھر ہے، کون سی ہستی ہے وہ؟ نظر تو آتی نہیں ہمیں دکھائی تو وہ دیتی نہیں، بتاؤ تو صحیح کہ پھر وہ ہے کدھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کا جواب دے دیا کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اللہ نے نگاہوں کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں. نہ نبی نے دیکھا، نہ کلیم اللہ نے دیکھا، نہ خلیل اللہ نے دیکھا، نہ ذبی اللہ نے دیکھا، اور نہ ہی رسول اللہ خاتم النبیین نے دیکھا. معراج کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا، ہے نا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نا اگر تم میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے جھوٹ گاڑا.
گویا اللہ کے نبی نے بھی معراج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے کے اندر چھپا کر رکھا ہے. ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ڈالی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کی قوت, طاقت, صلاحیت دی تھی. وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے, عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی, لیکن اللہ کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی. اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے کے پیچھے چھپا کر رکھا ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اہم ہے, وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اگر تم اللہ کو دیکھنا چاہو تو بس ایک ہی صورت میں دیکھ سکو گے, اور وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جب تم پہنچو گے تو جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے, اور یہ وہ تحفہ ہوگا کہ جس کو دکھانے کے بعد, اپنا دیدار کروانے کے بعد جنتیوں کو جنت کی کوئی نعمت بھی نعمت نہیں لگے گی. 70,000 سال گزر جائیں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کا وہ پردہ ہٹا کے اپنا دیدار کروائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم کہا جائے گا, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کا پردہ ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے. سارے جنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ 70,000 سال گزر جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ, میں تم مطلب اور کچھ تمہیں چاہیے, تو پھر انسان کہے گا کہ اے اللہ اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی, اتنا کچھ دے دی, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. جب اب یہ دیدار کرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے جنتیوں تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ تو نے اتنا کچھ تو دے دیا, اتنی نعمتیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اپنا دیدار کروائیں گے کہ 70,000 سال گزر جائیں گے اسی کیفیت میں, کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں تم سے سب سے راضی ہوں اور میں تم سے کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ جب ملے گا تو پھر جنتی کہیں گے اب تو ہمیں جنت کی کوئی نعمت بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور جو کیفیت ہے وہ کیا ہم دیکھتے ہی رہیں گے؟ ہاں جی, جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی رہیں گے. اور کچھ جنت ہاں ٹائم گزرتا رہے گا, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ کا دیدار ہی اتنا حسین, اتنا خوبصورت ہوگا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا منہم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے. تو آگے ایک جگہ آتا ہے الی ربہم ناظرہ, وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, اس کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. کچھ جنتی وہ ہوں گے جو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. کچھ جنتی وہ ہوں گے جو صرف دن میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کریں گے. کچھ جنتی وہ ہوں گے جو ہفتے میں ایک دفعہ کریں گے. کچھ وہ ہوں گے جو مہینے میں ایک دفعہ, اور کچھ وہ ہوں گے جو بس زندگی میں ایک ہی دیدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کریں گے. اللہ ہمیں ان جنتیوں میں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے محظوظ ہونے والے ہو جائیں. صحابہ کرام نے ہاں جی اعمال کی بدولت جو جنت کی جس درجے پر ہوگا اس کو اتنا ہی دیدار نصیب ہوگا. جو جنت عدن میں ہوں گے, جو عین اللہ کے عرش کے نیچے ہے, جو سپرلیٹو ڈگری ہے جنت کی, جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ درجہ, ان جنتیوں کو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کہ اس دن ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ تو نور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو اللہ سے نبی نے فرمایا بس اسی طرح سے تم اللہ کو دیکھو گے جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. سبحان اللہ. تو اتنا آسان ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار قیامت والے دن, اس دن جب فیصلے سنا دیے جائیں گے. آپ دیکھیے اللہ کا کام ہے نا, یہ تو اللہ نے نئے سرے سے انسان کو پیدا کرنا ہے. سب چیزیں نئے سرے سے ہوں گی. اس وقت تو ہر چیز ہو رہی ہوگی, ہمارے سامنے نظر آ جائے گی. جو آج ہم ہیں اس طرح تو نہیں ہوں گے نا ہم. تو بہرحال تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا چیز پسند کی؟ چھپا کر رکھنا. ہم دنیا میں
कैसे रखते हैं कीमती चीजों को? छुपा कर। सोने को, हीरो को, डायमंड्स के सेट्स को, या गोल्ड की ज्वेलरी को, या कोई भी आपकी जो महंगी चीजें होती हैं, आप कैसे रखते हैं? छुपा कर रखते हैं ना, संभाल के, हिफाजत से, कि हर एक की उस पर नजर ना पड़ जाए। अल्लाह ने अपनी कीमती तख्लीकात को बहुत छुपा कर रखा है। आप देखिए, सोने को अल्लाह ताला ने कहाँ रखा? कानों के अंदर। हीरो को कहाँ रखा? कानों के अंदर। और सोने को अल्लाह ताला ने बिल्कुल पहाड़ों के अंदर ऐसी जगहों पर कि आसानी से अवेलेबल नहीं होता वो हमें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने पर्ल, मोती, मूंगों को कहाँ रखा? समंदर की तहों के अंदर। हम अपना मोबाइल लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, लैपटॉप रखते हैं, जो बड़ी महंगी महंगी आजकल तो कितनी कितनी लाखों में हो गई ये वाली चीजें, कैसे रखते हैं? हम ऐसे ही फेंक देते हैं? हम उनको संभाल के कवर में रखते हैं ना। तो हम, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह ने औरत को क्या बनाया? अपने हक के बाद अल्लाह ने किसका हक रखा? औरत का हक रखा। और औरत का मतलब क्या है? छुपा कर रखी हुई चीज। जी, मस्तूर, औरत को मस्तूरात ही कहते हैं ना। मस्तूर क्या होती है? जो छुपी हुई चीज होती है। तो हम अपनी हैसियत को, अपनी वैल्यू को पहचाने। अल्लाह ने नहीं चाहा कि मेरी इतनी प्यारी तख्लीक खुलेआम लोगों की निगाहों का मरकज बने, खुलेआम लोगों को महसूस करने वाली बने, खुलेआम बेड़ियों की निगाहों का शिकार बने। अल्लाह ने औरत को कैसा पसंद किया? अपने आप को छुपा कर रखने वाला बनाया। इसीलिए जी, मोती की तरह। हाँ जी, हमें अपनी कदर और कीमत जाननी और पहचाननी है। अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं बनाया था कि हम खुलेआम लोगों की निगाहों को महसूस करने वाले बने। आपको मैं बताऊं, एक मरतबा मैं ग्रॉसरी कर रही थी, तो वहाँ काउंटर पर मैं पहुंची, तो साथ ही एक खातून थी, बहुत ज्यादा तैयार हुई भी आई थी, और जिसके ना बहुत मेकअप, फुल मेकअप में आई हुई थी वो। तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंची तो लड़ना शुरू हो गई, बड़ा जोर जोर से डांटने लगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर, आप लोग ख्याल नहीं रखते हैं किस किस तरह के लोग इस जगह पे आए होते हैं। तो मैं काम में थी, आई थॉट कि शायद ये मुझे कुछ कह रही है, क्योंकि उसके साथ ही मैं थी। तो बाद में पता चला कि समझ में नहीं आया कि ये किस तरह, क्यों बोल रही है, क्या हुआ है। तो थोड़ी देर में ना वहां पर एक आदमी था जो ठीक ठाक, वेल टू डू, सूटेड बूटेड, वेल ड्रेस्ड बंदा, और वो पता ये चला कि उसने उस औरत को ये कहा था कि आप मुझे बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरा दिल किया कि मैं आपकी तारीफ कर दूं। समझ आई? अब आप खुद अगर माशरे की दुल्हन बनकर निकलेंगी और फिर लोग आपके ऊपर इस तरह की भेड़ियों वाली नजरें डालकर आपको चीर फाड़ खाएंगे, तो इसमें कसूर किसका है? फिर अल्लाह ने औरत को छुपा कर रखने की चीज बनाया था। अल्लाह ने हमें खुलेआम लोगों को दावत देने वालियां बनाया नहीं बनाया था। ये तो हम खुद ही हैं। आगे लोग कहते हैं मर्द भी तो अपनी निगाहों पे कंट्रोल करें, मुतहर्रिक हमेशा औरत होती है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह को पता था ना, अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, उसको मालूम था कि फितना कहाँ से उठ सकता था। इसीलिए उसने क्या किया? मर्द के लिए तो औरत की आवाज में भी एक अट्रैक्शन है, तो बाकी चीजें तो दूर की बात है। अल्लाह ने मर्द को कैसा बनाया, उसके अंदर शहवत रखी, कैसी रखी, ये अल्लाह को मालूम है। लिहाजा अल्लाह ने हमें ये समझा दिया कि खवातीन मेरी बेहतरीन तख्लीक है, अगर वो बाहर जाएंगी तो कैसे निकले? अपने आप को कवर करके निकले। जब अल्लाह ने अपने लिए छुपा कर रखने वाली चीज को, कैफियत को पसंद किया, तो अल्लाह ने अपनी बेहतरीन तख्लीकात को भी छुपा कर रखने वाला ही बनाया। ठीक है? और फिर आप देखिए, जो छुपी हुई चीज होती है फिर वो महंगी होती है। आज हम बाहर निकल गए, हम बन गए मैं देखने की चीज, इसे बार बार देख, तो हमने क्या किया? अपनी वैल्यू खुद ही गिरा ली। हमने अपनी वैल्यू, अपनी कीमत खुद ही गिरा ली। और अब हमारा बैठे हुए हैं, कितनी बेटियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, हर एक को चाहिए, वैसे तो चाहिए मासी सकीना और काम करने के लिए, और देखने में वो कतरीना। ये मशहूर है ना बात, देखने में वो कतरीना हो और वैसे वो मासी सकीना हो, कि हर काम भी उसको आता हो और हसीन और जमील परी भी हो।
تو ہم نے تو اپنی ویلیو خود ہی گرا دی. اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا کہ دیکھو لا تدرکہ الابصار, میں نے اپنے آپ کو اتنا غیب کے پردوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے کہ تم مجھے نہیں پا سکتے, تم مجھے نہیں پا سکتے. ہاں ایک صورت میں پاؤ گے, اور وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا وقت ہوگا؟ جب تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو گے, تو پھر تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اللہ ہمیں صبح شام قیامت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا, اچھے اعمال لانے میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی ونس فار آل ایک دن میں اچھی عادت نہ لا سکتا ہے, نہ غلط عادت کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن علماء بتاتے اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. بری عادت کو چھوڑنے کے لیے 3 ہفتے اگر آپ نہیں کریں گے نا ایک کام, تو انشاءاللہ بری عادت خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن اچھی عادت کو لانے کے لیے کنٹینیوٹی سے 4 ہفتے وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ عادت پکی ہو جائے گی. اگر مشکل لگتا ہے پردہ کرنا, اپنے آپ کو چھپانا, تو یاد رکھیے میں نے ابھی آپ کو گر بتا دیا ہے, 3 ہفتے غلط کام کو چھوڑیں, صحیح کام کو 4 ہفتے کے لیے اپنا لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں آپ کے لیے خود بخود آسانی پیدا کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اس قابل بنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن حاصل کرنے والے بن جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں پا سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے, ایسی ہستی ہے, وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے. اللہ ایسا ہے, ہر تخلیق کی نگاہوں کو وہ پا لیتا ہے. جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے وہ صاف اس بات کو گواہ ہوں گے, شاہد ہوں گے کہ کتنی خلقت ہے جو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہی ہوتی ہے, گڑ گڑا رہی ہوتی ہے, اور ساری ہی مخلوق بعد میں کہتی ہے کہ ہم نے تو یہ مانگا تھا, اسی وقت ہماری چاہت پوری ہو گئی, اسی وقت ہماری خواہش پوری ہو گئی, اسی وقت ہماری دعا پوری ہو گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی خلقت ہے, لاکھوں کا مجمع وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے حضور گڑ گڑائے رہا ہوتا ہے, التجائیں کر رہا ہوتا ہے. نہ صرف وہاں بلکہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے, کوئی اس سے باتیں کرتا ہے, کوئی اس سے حاجت روائی کرتا ہے, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کون مجھے اپنانا چاہتا ہے, کون میری طرف ایک قدم بڑھا رہا ہے, کون مجھے حاجت روائی کر رہا ہے. اللہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کون اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اس کو بھی حج مبرور کا ثواب دے دوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کون ہے جو حاسدوں کی حسد بھری نظر دوسرے کو لگا رہا ہے. اللہ حسد بھری نظریں بھی پا لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کی نگاہیں, حسد کی نگاہیں, نفرت کی نگاہیں, اور غیظ و غضب کی نگاہیں, تکبر کی نگاہیں, اور ان سے دوسرے کو حقیر بنانے والی نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے. پا لیتا ہے کہ نہیں پا لیتا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ہر اشارے سے دوسرے کا مذاق اڑانے کے اوپر والے کو بھی جہنم میں ویل کی وعید سنا دی گئی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ساری نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ یہ بھی سمجھ لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کون سی نگاہیں ایسی ہیں جو شہوت بری نظر سے دوسرے کو دیکھ رہی ہیں. اللہ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ وہ اللطیف الخبیر, وہ تو بہت باریک بین اور باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, یقیناً آ گئی ہیں بصیرت کی باتیں تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے. کیا بصیرت کی روشنیاں, بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف پہنچائی جا چکی ہیں, آ چکی ہیں. اب کیا کرنا؟ فمن ابصر فلنفسہ, جو ان باتوں سے, بینائی سے, بصیرت سے کام لے گا, پر وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا. اگر وہ نہیں کہ وہ اپنی ان بینائی بھری باتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اپنے ہی نفس کا بنا کرے گا. ومن عمی علیہا, اور جو ان باتوں کی طرف سے اندھا ہو جائے گا اور ان کو سیکنڈ پرائیورٹی بنا دے گا, ان کے اوپر نگاہ کرم نہیں ڈالے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں بتائیں تو
نہیں تمہارے لیے بصیرت بھری تو پھر کیا ہے اس کا وبال بھی عامیہ فعلیہا، وہ اندھا بنے گا تو اسی کے اوپر اس کا وبال آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی پاسبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اپنے اعمال کی اصلاح خود ہی کرنی ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یہ اپنی تمام غلط عادتوں کو نکالنے کی اور اچھی عادتوں کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیدار کے قابل بن سکیں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ یہ کہیں کہ تم پڑھ کر آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ جو علم نہیں رکھتے ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں، یعنی ہم بیان کر دیں ان باتوں کو ان لوگوں کے آگے کہ جو علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں. اتبع، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے احکامات کی اتبع، پیروی کر لیں. کس چیز کی پیروی؟ ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. پیچھے آیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے تک پہنچایا جا رہا ہے. آج کیا کہا جا رہا ہے؟ اتبع، پیروی کر لو. ٹھیک، تو جو احکامات اللہ کی طرف سے مجھ تک آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں کیا کرنا ہے؟ ان کی پیروی کرنی ہے. اور پیروی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، سکھا دیا 3 ہفتے اور 4 ہفتے کے حوالے سے. غلط عادتوں کو نکالنے کے لیے 3 ہفتے غلط عادت ترک کریں، 4 ہفتے نئی عادت لانے کے لیے 4 ہفتے نئی عادت پہ کنٹینیوٹی سے قائم رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ جب ہم آپ سے ملے تو اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. یہ سب کیوں کرنا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین جو شرک کرنے والے ان سے اعراض کر لو، ان سے منہ موڑ لو. جو مشرک ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، انہوں نے انبیاء کو اللہ کے بیٹے بنا دیا، انہوں نے تو مختلف قسم کے معاملات گھڑ لیے نا جو شرک کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہ کر لیا، کچھ لوگوں نے جانوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے سورج چاند ستاروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے جنوں کو، کچھ لوگوں نے درختوں کو، انسانوں کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کے معبود بنا لیے. کچھ پیروں فقیروں کو اپنا اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، کچھ مزاروں پہ جاتے ہیں، کچھ درباروں پہ جاتے ہیں، کچھ عاملوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہر طرح کے شرک دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر رائج ہے. اللہ نے کہا کیا کرو؟ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان سے اعراض کر لو، ان سے منہ موڑ لو. تمہارا کام کیا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبودیت کے لائق نہیں ہے. لہٰذا مشرکین سے منہ موڑ لو، مشرکوں سے اعراض کر لو. کیونکہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے تم کو ان کے اوپر کوئی نگران، کوئی پاسبان، کوئی حفاظت کرنے والا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تم ان کے اوپر کوئی کارساز بھی نہیں ہو، کوئی نگران بھی نہیں ہو. تو یہ آیت ہمیں گویا یہ بتا رہی ہے کہ جو ٹو ہیل ود ایوری ون، جو کوئی کر رہا ہے کرتا رہے، ہمیں اسے کیا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جائیں، ہے نا. اللہ نے کہا اگر میں نہ چاہتا تو میں وہ لوگ ایسا کرتے ہی نہ. تو تم ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، تم پاسبان، تم وکیل، تم کارساز نہیں ہو. تو پھر ہم تو پیچھے سے ابھی تک یہی پڑھتے آئے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے بھرپور بہترین امت بنایا، لوگوں کے لیے بنایا تاکہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. آج اللہ کہہ رہے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں ان کو اعراض کر لو، ان سے منہ موڑ لو، چھوڑ دو، تم ان کے اوپر کارساز بنا کر نہیں بھیجے گئے. تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی کو سمجھ آتا ہے؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن، یہاں تو اللہ نے کہا نا
کہ ان کو چھوڑ دو, تم ان کے اوپر پارس. اللہ نے اصل میں نا یہ بتایا ہے, ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہمارا کام کیا ہے بتانا. بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر تم اعراض کر دو گے, یہاں پہ تو اعرض عن المشرکین, اعراض کر لو, منہ موڑ دو شرک کرنے والوں سے, تو پھر کیا کرو, ان کو چھوڑ دو؟ نہیں. اب یہاں پہ کیا ہوگا, اگر دیکھیں اگر ہم کسی کو چھوڑ ہی دیں گے تو مجھے پتا کیسے چلے گا, اور ہمارا وہ فریضہ اور مقصد حیات جس کے لیے ہم بیچیں گے, ہم تو وہ پورا ہی نہیں کریں گے. ہاں جی, ہم تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے عارض کر لو. اگر ہم ان کے ساتھ ٹوٹلی منہ موڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا, جب دوری آتی ہے نا تو شکوے شکایات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, تعلقات میں جب بھی دوری آتی ہے, آپ کے اپنے پیارے کسی غلط کام میں لگے ہوئے ہوں, آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں, مثال کے طور پر درباروں پہ جاتے ہیں, مثال کے طور پر داتا دربار پہ جا کے وہاں پہ دیگے چڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, سید علی حجویری کے دربار پہ, یا وہاں پہ اسی قسم کے شرکیہ معاملات کرتے ہیں, کسی پیر کے پاس جا کے تعویذ لے کے آگے اور اس سے اپنا بچے وغیرہ کا معاملہ. یہ سب چیزیں آپ کے اپنے فیملی میں ہو رہی ہوں تو کیا کرنا ہے, آپ چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ دور ہو جائیں گے نا تو تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے تو آہستہ 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 شکوے شکایات جنم لینے لگتے ہیں, اور شکوے شکایات آتی ہیں. اعراض ایسے نہیں کرنا کہ بالکل ہی چھوڑ دینا, بس ٹھیک ہے, ٹو ہیل ود دیم, جو کر رہے ہیں کرتے رہیں, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں اپنی قبر میں جاؤں گی نہیں, میں تو اپنے سامان باندھوں اور میں جا کے دوسرے ملک میں بیٹھ جاؤں, جو مرضی کرتا ہے وہ کرتا رہے. نہیں, اس طرح کیا ہوگا, آپ کے شکوے شکایات بڑھتے جائیں گے, دوریاں آتی جائیں گی, اور الٹیمیٹلی گالی گلوچ تک بات پہنچے گی. اور پھر کیا ہوگا, جو آج یہاں پر بھی ہوتا ہے, اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عکاسی کی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور نہ تم برا بھلا کہو ان لوگوں کو, یدعون جو پکارتے ہیں, اللہ من دون اللہ, اللہ کے سوائے, یعنی اللہ کے سوائے وہ اگر کسی اور کو پکارتے ہیں تو تم ان لوگوں کو برا مت کہو. تم پیروں کو برا کہنے لگ جاؤ گے, تم جا کے عاملوں کو برا کہنے لگ جاؤ گے. یعنی جس کا جو عقیدہ ہے, تم اگر اس کے عقیدے کے اوپر کوئی زد لگاؤ گے, کوئی بات کرو گے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ, پس وہ برا بھلا کہیں گے اللہ کو دشمنی میں بغیر کسی علم کے. یعنی اگر تم ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو وہ دشمنی میں الٹا اللہ جو کہ تمہارا معبود ہے اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے. تو اعراض ایسے نہیں کرنا کہ بالکل ہی چھوڑ دینا, موقع محل دیکھ کر ہمیشہ بات کرنی چاہیے. جہاں پر پتہ چل رہا ہو کہ یہ بات کرنے سے فتنہ فساد پیدا ہوگا تو وہاں پر رک جانا چاہیے, وہاں پر نہ بولنا بہتر ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی اور وہ ایک دروازہ رہ گیا تھا جو ہمیشہ سے ہوتا تھا, اور وہ دروازے کو بند کیا گیا. کچھ کہہ رہے تھے بند کر دیں, کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ اب اسے ایک دروازے کو بند کر دیں, ہر کوئی اندر نہیں جا سکتا, کیونکہ کیا ہوتا تھا, ایک دروازے سے جاتے تھے, اپوزٹ سائڈ پہ دوسرے دروازے سے باہر نکلتے اور ہر کوئی خانہ کعبہ کے اندر جا سکتا تھا. لیکن اس وقت بات یہ کر دی گئی کہ نہیں, یہ تو ہماری اجارہ داری ہے, ایک دروازہ بند کر دیا جائے, بس ایک ہی رکھا جائے, صرف ایلیٹ آف دا ٹاؤن جو ہے وہ اندر جائیں گے, نماز پڑھیں گے, باہر آئیں گے, عبادت کریں گے, باہر آئیں گے, باقی ہر کوئی نہیں جا سکتا. اب یہ کوئی دین کا ایسا واضح حکم نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت کچھ بولتے تو لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے. تو انہوں نے کیا کہا, ٹھیک ہے بند کر دیتے ہیں دروازہ, ایک دروازہ بند کروا دیا. دین کے وہ احکامات جو فرائض ہیں, جو سنتیں, جو واجبات ہیں, جو کرنا ضروری ہیں, ان سے نہیں رکا جائے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہتے تھے نا سرداران مکہ کہ جی آپ ان کو کہیں کہ اپنے بھتیجوں کو کہیں وہ باز آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں گے
تو بھی میں اس تبلیغ کے کام سے باز نہیں آؤں گا. سمجھ آئی؟ تو کچھ اب جیسے مشرکی یہ جو ہیں نان مسلمز ہیں، ان کو اذان کی آواز بہت بری لگتی ہے، ٹالریٹ نہیں کر سکتے یہ اذان کی آواز. تو اس کا مطلب ہے ہم اذان کی آواز چھوڑ دیں، ہم اذان پکارنا چھوڑ دیں؟ یہ ہمارے دین کا شعار ہے، یہ نماز ہمارے لیے فرض عبادت ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. کچھ چیزوں میں ہاں دین کے کچھ ایسے احکامات کہ وہ والی باتیں کہ جن کے کرنے سے یا جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ انجام دینے سے آپ کو لگے کہ وہاں پر فتنہ فساد پیدا ہو سکتا ہے، تو اٹس بیٹر کہ آپ وہ چیز رک جائیں، وہ نہ اس وقت کہیں. لیکن جہاں تبلیغ کا معاملہ آئے گا وہاں پر بھی حکمت ہمیں قرآن یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں دین کے حکم کو اپنے نظر میں رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں کچھ کبھی کچھ کر کے بتا دیا جائے، لیکن چھپایا بھی نہیں جائے گا، کم بتایا بھی نہیں جائے گا اور غلط بھی بیان نہیں کیا جائے گا. الٹیمیٹلی پورا حکم بتانا ضروری ہے. اب جیسے مثال کے طور پر 17 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز کی، ہے نا. اب آپ اس کو ڈنڈے پہ 17 رکعتیں 7 سال کے بچے سے پڑھانا شروع ہو جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگ جائے گا، وہ نہیں پڑھے گا. فرض کتنی ہے؟ 4. کتنی ہے فرض؟ 4. پہلے 4 فرض پہ تو لے کر آئے. سمجھ آ گئی؟ تو دین کے احکامات بتانے بھی ہیں، پورے کرانے بھی ہیں، گریجولی کرانے، آہستہ آہستہ موقع محل کے حساب سے، ٹوٹلی چھوڑنا نہیں ہے. اور وہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں جی ہم میلاد پہ جائیں کہ نہ جائیں، ہم جی 40ویں پر جائیں کہ نہ جائیں. جائیں، ضرور جائیں. جہاں محبت کے لیے جائیں، جہاں غم گساری کے لیے جائیں، وہاں اصلاح کی نیت کر کے بھی جائیں اور دیکھتے ہوئے جائیں، سوچتے ہوئے جائیں کہ موقع ملے گا تو بول دوں گی. اور بڑے پیارے طریقے سے، بڑے آسان والے الفاظ میں کہ محبت کے انداز میں اگلے تک وہ بات پہنچا دیں. کیسے پہنچانی ہے؟ کہ اللہ کی نبی کی سنت کو لے آئیں تو بدعت خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ مت کہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. جائز جو ہے ان کو لے کر آ جائیں، ناجائز خود بخود ہٹتا چلا جائے گا. سمجھ آئی؟ نہیں تو ہوگا کیا؟ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جو جس عقیدے میں لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور وہ اس کے خلاف کچھ سن بھی نہیں سکتا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ الٹا دین سے متنفر کرنے کا سبب اور وسیلہ اور باعث بن جاتے ہیں. لہٰذا بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک ٹیکٹکس تبلیغ کے دین کی سمجھائی بھی جا رہی ہے مومن کو اور سکھائی بھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح سے ہم نے ہر امت، ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. ہر گروہ جو کر رہا ہے نا وہ اسی میں مگن ہے اور اسی میں خوش ہے کہ نہیں؟ جو چڑھاوے نظریں نیازیں دیتے ہیں وہ اسی میں خوش ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی جو کر رہا ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، ہماری تو جی ساس بھی یہی کرتی تھی، ہماری تو نانی بھی یہی کرتی تھی، اور اسی میں وہ خوش چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کس نے مزین کر دیے ہیں؟ اللہ نے مزین کر دیے ہر گروہ کے لیے ان کے عمل. یہ کون مزین کرتا ہے؟ شیطان ان کے لیے ایسے اعمال مزین کرتا ہے. ثم إلى ربهم مرجعهم، پھر ان کی رب کی طرف ہی انہوں نے لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس وہ بتا دے گا ان کو وہ جو بھی عمل کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب سب پلٹ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ بتا دے گا. اللہ ہماری زندگی کی مہلت عمل میں ہی ہمیں حق کا راستہ سمجھا دے، سکھا دے اور انگلی پکڑ کر اس حق کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ غلط راستے پر چلنے سے محفوظ فرمائے. اور اللہ وہی چیزیں ان کے لیے مزین کرنا جو تو نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے. یہ لوگ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کڑی کڑی قسمیں
کہ لئن جاءتہم آیۃ کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی لیؤمنن بہا البتہ وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. یعنی اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسی نشانی پر ایمان لے آئیں گے. قل ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے وما یشعرکم اور تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. مطلب تمہیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے. نشانیاں تو اللہ نے کائنات میں ہر طرف پھیلا کے رکھی ہوئی ہیں. کتنی نشانیاں ہیں جو پیچھے ابھی ہم پڑھ کر آئے, کھجور اور انگور اور کے باغات اور زیتون کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا, انار کے حوالے سے دانے گٹھلی کو پاڑنا, سورج چاند ستارے, وہ کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نشانیاں تو ہر طرف سے پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. نہیں ماننا تو بس ایسی ہی بات ہے, اصل میں مانتا وہ نہیں ہے جس کے پاس شعور کی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا اذا جاءت, یہ کہ جب آ جائیں گی ان کے پاس نشانیاں, آ بھی جائیں گی تو لا یؤمنون, اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ کائنات میں ارد گرد جو نشانیاں تو نے پھیلا کے رکھی ہے, اللہ ہمیں بصیرت کی نگاہ سے ڈیر بنتے ہیں. کبھی مان لیا کبھی چھوڑ دیا, بس اسی طرح ان کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم وَلَوْ أَنَّنَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. بڑی ہی سخت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیتے, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ, نہیں تھے وہ لِيُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے کر آتے. یعنی فرشتے بھی اللہ نازل کر دیتا, مردے بھی باتیں کرنے لگ جاتے, اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ اگر کر لیتے, دنیا بھر کی چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے جمع بھی کر دیتے, پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ضد ڈٹائی ان کے اندر بھر چکی تھی. الا ان یشاء اللہ, سوائے اس کے کہ بس اللہ ہی یہ چاہتا کہ وہ ایمان لاتے. ولکن اکثرهم یجہلون, مگر اکثر لوگ نادان ہیں, نادانی کی باتیں کرتے ہیں, جہالت میں مبتلا ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں, جن کی آنکھوں پر تکبر, ضد اور ڈٹائی کی پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, کیونکہ ساری چیزوں کے باوجود بھی انہیں اللہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ فرماتے ہیں میں کر دوں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما لے. آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پھیلا کے رکھی ہیں. چلتے پھرتے انسان کا موت کے منہ میں چلے جانا کیا ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ ایسے ہی چلتا پھرتا ہوتا ہے اور ایسے ہی وہ مردہ ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور وہ کوئی کوماٹوز پیشنٹ ہے جو 6 مہینے کوما میں رہ کے ایک دم سے صحیح ہو کے چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں نہیں ہیں؟ جس نے ماننا ہے وہ مان جاتا ہے, اور جس نے ضد اور ٹٹائی اور تکبر اور انانیت کا چشمہ لگا لیا تو بس اسے پھر ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ نور بصارت اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نور بصارت بھی دے اور نور بصیرت بھی ہمیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے کیا بنایا؟ عدوًا, دشمن بنایا ہے. اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں. کون دشمن؟ شیاطین الانس والجنس. اللہ نے انسانوں میں بھی شیطان اور جنوں میں سے بھی شیطانی جن جو ہیں اللہ نے نبیوں کے لیے دشمن بنا دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے شیطان انسانوں شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, جو ایک بڑی بڑی غلط باتیں, دھوکے فراڈ کی باتیں, بڑی خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے اوپر القاء کرتے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, یعنی آپ دیکھیں ایک وجہ ایمان نصیب نہ ہونے کی یہ بھی انسان کے اندر ہوتی ہے کہ دل میں تڑپ بھی ہوتی ہے, طلب بھی ہوتی ہے, سمجھ بھی آ جاتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے؟ مانتے نہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں. اور وہ کیا پیچھے رہنے کی وجہ ہوتی ہے؟ یہ جو شیاطین الانس اور جن ہے نا,
یہ جھوٹی دھوکے فراڈ کی باتیں دلوں میں القاء کرتے ہیں. ہائے یہ مان لیا تو پھر تم کیسے کرو گی, بچی کی شادی کیسے کرو گی, ہائے اس کو پردہ کرا دیا تو کوئی اچھی جگہ سے اس کا رشتہ نہیں آئے گا, بینک سے سود میں سے پیسہ نکال لیا تو تم اپنے کاروبار کو چلاؤ گے کیسے, ہے نا, باس کی فلانی بات مانی نہیں تو تمہاری پوسٹنگ, تمہاری جو پروگریس ہے تمہاری وہ رک جائے گی. یہ سب کیا باتیں, ہاں جی, پروموشن رک جائے گی. تو یہ سب کون دلوں میں القاء کرتے ہیں باتیں؟ شیاطین الانس اور شیاطین الجن, دھوکے فراڈ کی باتوں کو القاء کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر اللہ تمہارا رب اگر یہ چاہتا, مَا فَعَلُوهُ, تو وہ اس کو نہ کرتے, لہذا فَذَرْهُمْ, ان کو چھوڑ دو, وَمَا يَفْتُرُونَ, کہ وہ جو طرح پردازیاں کر رہے ہیں, وہ جھوٹی باتیں جو کر رہے ہیں, تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا, کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا, کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ کی مشیت تھی تو انہوں نے ایسا کیا اور دلوں میں ڈالا. جب اللہ دلوں میں ڈلواتا ہے تو ہمارے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, ہمارے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب یہ شیاطین الانس شیاطین الجن ہمارے دلوں میں ایسی باتیں, دھوکے فراڈ کی باتیں ڈالتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا حدیث, ہر انسان کے دل کے 2 حصے ہوتے ہیں, جن میں سے ایک حصے میں فرشتہ ہوتا ہے, دوسرے حصے میں شیطان ہوتا ہے. جب تک انسان ذکر الہی میں مگن رہتا ہے, دل کے اس حصے سے شیطان چلا جاتا ہے, اور جب وہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو دل کے اسی حصے پر شیطان آتا ہے, اپنی چونچ لگ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے. تو کون سی چیز ہمیں شیطان کے ان وسوسوں, حملوں اور فتنوں سے بچاتی ہے؟ ذکر الہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, منہ موڑے گا, سیکنڈ پرائیورٹی بنائے گا, اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کے لیے تیار ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. سمجھ آئی؟ شیطان اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, وَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ, وہ اللہ کے راستے سے اس کو روک دیتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ یہ سمجھتے ہم تو جو بھی کر رہے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں, ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. خود ہی نگران کر دیا. اللہ نے کس کے اوپر بھیجا؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رہا تھا, جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا تھا, جس نے کہا میری مرضی, میرا دل, میری خواہش, میں جو چاہوں کروں. یہ کون سی باتیں ہیں, یہ کیا ہے؟ جس نے اللہ کو سائڈ پہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان مسلط کرتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر وہی القاء کرتے ہیں, زخرف القول غرورا, دھوکے کی باتیں, جھوٹی باتیں اس کے دلوں میں ڈالتے ہیں. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, وہ انسان کے اپنے رویے کے اوپر آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ابھی یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. اللہ تو چاہتا تھا کہ وہ ویسا کرتے جیسا اللہ چاہتا ہے, لیکن چونکہ انہوں نے ہی اپنی خواہشات نفس کے غلام بن گئے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ تو دنیا کی زندگی کو دیکھتے تھے اور انہی چیزوں کو مانتے تھے, اور فہم فی الآخرۃ غافلون, آخرت سے غافل تھے. تو بس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کر دیا, ان کے لیے یہ چیزیں آسان کر دی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا, اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے. پھر اس کے لیے اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے, تم ان کو چھوڑ دو اپنے کاموں میں, افرازیاں کرتے رہتے ہیں, ان کو کرنے دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ, اور تاکہ وہ مائل ہو جائیں اس کی طرف, افئدۃ دل, الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ان لوگوں کو کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ہم کیوں کرنے دیتے ہیں, تاکہ جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان کے دل وَلِيَرْضَوْهُ, اسی خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہو کے خوش ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا, اور وہ مکر کرے, مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ,
جو مکر وہ کرتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے یعنی دنیا کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اسی سے راضی ہو رہ جائیں اور انہی برائیوں کا اکتساب کرتے رہیں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. فغیر اللہ ابتغی حکما. اب آیہ قرآن سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی اور فیصلہ کرنے والا، یعنی اللہ کے علاوہ اب میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. یعنی تم لوگوں نے دوسرے الہ بنا کے دوسرے لوگوں کی باتیں تم مانتے ہو، ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی، سب کچھ تو اللہ نے کیا، تو لہٰذا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا کیسے تلاش کر سکتا ہوں. حالانکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، وہ تو وہ ذات ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف الکتاب. یہ الکتاب کیسی نازل کی؟ مفصلہ، تفصیل سے، تفصیل بھری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے بیان کر دی. ایک فرد واحد سے لے کر ایک گھرانے کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ملک و ملت کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام قسم کے احکامات تفصیل سے اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے بیان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں آپ دیکھیں شادی بیاہ کرنے سے ہم کے ساتھ ساتھ ازواج، نکاح، طلاق، وراثت، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لین دین، کاروبار، جنگ جدل میں کیا کرنا ہے، پھر ساتھ ساتھ امن میں کیا معاملہ ہوگا، دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے، پھر جو اگر کوئی مسائل آ جائیں تو ان کو کیسے حل کیا جائے گا، قصاص لینے کے معاملات، پھر اللہ نے کتنی چیزیں اس کے اندر مجھے اور آپ کو بتایا. معاشرتی احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر قسم کی چیزیں کھول کھول کر میرے اور آپ کے لیے اس میں تفصیل سے بیان کی ہے کہ نہیں کی. پیچھے ہم پڑھ کر آئے جو پورے احکامات سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ہر لیول پہ ہمیں احکامات دے دیے تھے. پھر اس کے بعد حلال حرام کے حوالے سے ہم نے سورہ مائدہ میں کتنی ڈیٹیلز پڑھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، یہ کہ یہ نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے ان کے رب ہی کی طرف سے. کیسے؟ بالحق. یعنی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سچے رب نے، ان کا جو سچا رب ہے اس نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے. فلا تکونن من الممترین، پس تم شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کتاب کو اوپر ہر قسم کے شک سے عاری ہو کر اس پہ بھرپور ایمان لانے والے ہیں کہ اللہ نے تفصیل سے میرے اور آپ کے لیے ہر حکم نازل کر دیا ہے. صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ان احکامات کو اپنی زندگیوں پر، اپنے گھرانوں پر، اپنے معاشرے کے اوپر، ملک و قوم کے اوپر، اس دنیا پر نافذ کرنے والے ہو جائیں. اللہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا میں پھیل جاؤ. اس شک کو آج بھی اپنے دل سے نکال دو کہ اگر قرآن کے کسی حکم پر عمل کر لیا تو شاید میرا نقصان ہو جائے گا. یہ نقصان والی فیلنگ کہاں سے آتی ہے؟ زخرف القول غرورا. اللہ نے بتا دیا یہ شیطان ہے جو دھوکے ڈال دیتا ہے اور جھوٹی باتیں تمہارے دماغوں میں ڈالتا ہے اور تمہیں دھوکے میں رکھتا ہے. اللہ کامل ایمان عطا فرما اور ہر قسم کا شک قرآن کے اندر سے ہمارے دلوں سے نکال باہر کر دیجیے. یاد رکھیے گا قرآن کے اوپر احکامات پر عمل کرنے سے نہ کسی نبی کا نقصان ہوا، نہ کسی نبی کے صحابی کا نقصان ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا نقصان ہوا جنہوں نے بعد میں اس کی آیات کو، احکامات کو تھام کے رکھا تھا. ان لوگوں نے عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ کر حکومت کی تھی. آج اگر ہم بھی اس کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ہماری جو کوئی بھی عزت ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ واپس لے کر آئے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پورے توکل کے ساتھ اس کی ہر حکم کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کیونکہ تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. تمت، مکمل ہے رب کی بات.
कलिमातु रब्बिका, तेरे रब की बात किस चीज में कामिल है? सिद्कन व अदला, सच्चाई में भी और अदल में भी, इंसाफ में भी। ला मुबद्दिल ली कलिमातिही, उसकी बातों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वहुव अस्समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला। अल्लाह की बातें तब्दील नहीं हो सकती, ना अल्लाह की बातें तब्दील हो सकती है, ना अल्लाह की सुन्नत को कोई बदल सकता है। अल्लाह की सुन्नत भी वही, अल्लाह की बातें भी वही। कौन सी बातें अल्लाह की? ये जो कुरान में है, कुरान अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह का कलाम है। तो सहाबी फरमाते हैं ना कि जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज पढ़ने खड़े हो जाता हूँ। तो ये अल्लाह की बातें, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की बातें सच्ची हैं, इंसाफ पर मबनी है, और उन बातों को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, प्रिंटिंग में कहीं जेर जबर की कोई मिस्टेक हो जाए, उसकी बात नहीं यहाँ पे की जा रही। जो अल्लाह की बातें हैं, जो उसका मफहूम है, जो उसकी बातें, ये अल्लाह ने गोया यहाँ पे ये भी कह दिया कि मैं ही, ये मेरी बातें हैं और मैं ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ। अल्लाह ने दोबारा यहाँ पर कह दिया, पहले आता है ना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यहाँ भी अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया कि कोई अल्लाह की बातों को तब्दील नहीं कर सकता, और फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है, और वो सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। इसीलिए ये कुरान वो किताब है जिसको अल्लाह ने कह दिया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन। ये सारी चीजें जो दुनिया की तुम जमा करते हो, उसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या है? ये कुरान। अल्लाह इसका आलिम भी बना, इसका आमिल भी बना, अल्लाह इसका महाफिज भी बना, और इसका अलमबरदार बना, और हमारी औलाद को भी इसके लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह इसको थामने की वजह से हमें हर किस्म के दुनिया और आखिरत के खसारा पाने वालों में से भी महफूज, शामिल होने से महफूज फरमा ले। आगे अल्लाह फरमाते हैं व इन तुतिअ, और अगर तुम इताअत करोगी अक्सर मन फिल अर्दी, अक्सर लोगों की जो जमीन में है, यानी अगर तुम जमीन में बसने वाले अक्सर लोगों की इताअत करके चलोगे, यानी अक्सर लोग जो जमीन में काम काज कर रहे हैं, जो मामलात कर रहे हैं, जो तरीके इख्तियार किए हुए हैं, जिन रविश पर कायम है, जो दुनिया में हो रहा है, अक्सरियत जो कर रही है, तो अल्लाह, हम तो ये कहते हैं ना ज़बाने खल्क को नकार है खुदा, समझो। जो भाई सारी दुनिया ने जो चीज कर ली है, इसका मतलब है वो अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो वो चीज हो रही है, तभी तो अगर अल्लाह को एक्सेप्टेबल ना होता तो कभी भी ऐसे ना होता। ऐसा है नहीं, हम कहते हैं भाई मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, भाई मेजॉरिटी जो कर रही है वही अथॉरिटी है, वही चीज होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम उन अक्सरियत की बातें मानोगे जो दुनिया में कर रहे हैं, तुम मेजॉरिटी अथॉरिटी बना के चलोगे, तो अल्लाह फरमाता है फिर होगा क्या? युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाही, वो अल्लाह के रास्ते से युज़िल्लूका, तुम्हें गुमराह कर देंगे। कोई अल्लाह की नजर में मेजॉरिटी गलत कर रही है, अगर हम मेजॉरिटी की तरह काम करेंगे तो वो तो हमें गुमराह कर देंगे, अल्लाह के रास्ते से हटा के किसी दूसरी तरफ ले जाएंगे। अल्लाह की नजर में मेजॉरिटी किसी के हक होने का क्राइटेरिया नहीं है। अल्लाह की नजर में हक हक है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। बातिल की अक्सरियत उसको हक नहीं बना सकती, हराम की अक्सरियत हराम को हलाल नहीं बना सकती, गुनाह की अक्सरियत गुनाह को नेकी नहीं बना सकती। गुनाह गुनाह है, हराम हराम है, बातिल बातिल है, चाहे थोड़ा है या ज्यादा है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में अगर हम यहाँ पर देखें तो मेजॉरिटी अक्सर क्या है? गलत है, गुमराह है। अगर हम लोगों को देख के चलेंगे तो फिर हमें वो क्या करेंगे? लोग युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाही, वो तो फिर अल्लाह के रास्ते से तुम्हें दूर ही कर देंगे, गुमराह ही कर देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वजह अल्लाह ने बता दी, इयत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, नहीं वो पैरवी कर रहे मगर गुमानों की, व इनहुम इल्ला यफ्रुसून, और नहीं है वो मगर कयास आराइयां करते हैं। मेजॉरिटी कयास और गुमान पर चल रही है।
मेजॉरिटी के पास इल्म नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सरुहुम ला याक़िलून, अक्सरुहुम ला यशकुरून। अल्लाह की नजर में अक्सरियत इल्म नहीं रखती, जाहिल है, शुक्र नहीं करती। दुनिया बनाने में यस, तो अल्लाह ने कहा अक्सरियत तो उनकी क्या कर रही है, वो पैरवी कर रही है गुमान की और कयास आराइयां कर रही है। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। अल्लाह ने तो एक कानून बना दिया और कानून बना के उसने अपनी कुतुब के अंदर भेज दिया, शरीयत नाजिल की, सहीफे भेजे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है, इस्लाम। शुरू से आखिर तक दीन एक ही रहना है। उसकी डिफरेंट किताबी शक्लें आती रही, अल्लाह ताला रिवाइवल करते रहे, लेकिन अल्लाह के नजदीक दीन क्या था, एक किताब होता है इस्लाम। मैंने आपको बताया था ना, मुख्तलिफ तरीकों से शरीयतों में अल्लाह ताला ने चेंजेस ला के, लेकिन मिनहाज थोड़े थोड़े फर्क कर दिए, लेकिन बातें मोर और लेस वही रही। नमाजें हर एक में थी, रोजे हर एक में थे, शादी ब्याह हर एक में था, कवानीन हर एक में थे, हराम हलाल हर एक में था, सब कुछ हर एक में अल्लाह ताला ने उसी तरह दिया था जैसे अभी हमारे अंदर है। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला के बातों को छोड़कर जिन लोगों ने गुमान की पैरवी की, तो वो क्या करने लगे, वो तीर तुक्के चलाने लगे। अल्लाह के सिस्टम को साइड पे रख के दूसरे सिस्टम ले आए, फलाना सिस्टम जी सोशलिज्म, ये सोशलिज्म आ जाए। सोशलिज्म को साइड पे किया, वो फेल हुआ, उसके बाद वो लेकर आ गए दूसरा, इश्तराकियत में आ गए। और फिर कहते हैं कि कम्युनिज्म, जिसको कहते हैं कि कम्युनिज्म का दौर आया, फिर वो भी फेल हो गया, फिर इंपीरियलिज्म का दौर आ गया, फिर वो भी फेल हो गया। तो मतलब वो तो कभी एक चीज लाते हैं, कवानीन बनाते हैं, उसको खत्म करते हैं कि ये भी हमारे काम ना हो सके, इसको भी छोड़ो, अब दूसरी वाली आ जाती है, वो लेके जाते हैं, तीसरी वाली पे आ जाते हैं। तो खालिक कौन है, अल्लाह। उसको पता है कि इस दुनिया का बनाने वाला भी, मुझे आपको बनाने वाला भी वही है। उसको पता है कि इस दुनिया के निज़ाम को सही रखने के लिए क्या तरीके होंगे, और एक इंसान के निज़ाम को, एक माशरे को सही रखने के लिए क्या तरीके होंगे। अल्लाह ने सारी चीज़ें खोल खोल के मुफस्सिल करके हमें इस कुरान के अंदर नाजिल कर दी हैं। और जिन्होंने नहीं मानना, आज मेजॉरिटी उसी चीज़ में लगी हुई है, गुमान की पैरवी कर रही है, तीर तुक्के चला रही है। एक निज़ाम फेल होता है, दूसरा निज़ाम आता है, दूसरा फेल होता है, तीसरे पर आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह की बातें बदलने वाली नहीं है और न ही तब्दील होती हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रब्बका हुवा आलमु, बेशक तेरा रब वो ज्यादा जानता है, मयुज़िल्लु अन सबीलिही, कौन उसके रास्ते से गुमराह है, व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर है। तो अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर उंगली पकड़ के चला दे। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमारी औलादों को भी गलत रास्तों पे जाने से महफूज फरमा और सीधे रास्ते पर कायम और दायम, मरते दम तक कायम और दायम रखना। नहीं, वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि, और क्या है तुम्हारे लिए। देखिए अब आगे बात ये आती है, अगर हम अब चाहते हैं कि हम अल्लाह की बातों को माने और अल्लाह ही की बातों को अपनी जिंदगियों में राइज करें, क्योंकि बनाने वाली ज़ात वही है, तो अमाले सालिहा नसीब कब होंगे, जब हमारे खाने सही होंगे। अमाले सालिहा कब नसीब होता है, जब रिज्क हलाल अंदर जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम गुमराह होने से बचे रहें, तो हमें अपना रिस्क हलाल करना होगा। तो इसीलिए आगे अल्लाह ताला खाने पीने के हवाले से हुक्म दे रहा है कि फकुलू, बस खाओ, मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसमें से जिसको जिक्र किया गया है अल्लाह का नाम उसके ऊपर, यानी उसमें से खाओ कि जो वो जानवर जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है। इनको तुम बिआयातिही मुमिनीन, अगर तुम उसकी आयात पर ईमान लाने वाले हो, यानी हर वो चीज जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम खा सकते हो। गैर अल्लाह का नाम वाली कोई चीज तुमने नहीं खानी। अल्लाह के नाम की है, खा लो। पीछे भी हम पढ़कर आए ना सूरह माइदा के अंदर बड़ी डिटेल से ये चीज। तो वही बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि वो जानवर भी जिनके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, वो गोश्त भी नहीं तुमने खाना। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि,
کہ کیا ہے تمہارے لیے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, اور یقیناً تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو چیزیں اللہ نے اس کے تمہارے اوپر حرام کی ہیں. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, سوائے اس کے کہ جو مجبور ہوگا, موجود اضطراری حالتوں میں تم کھا لو, یعنی کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف. اضطراری حالتوں کے علاوہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ حرام کر دیا ہے. پتہ ہے نا آپ کو, جیسے ہم پڑھ کے آ چکے, اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہاں پہ صرف یہی ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا اور ہم پھر بھی وہ اپنی کھانے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فلانے کے نام کے کنڈے ہیں, فلانے کے نام کی نیاز ہے, فلانے کے نام کی نظر ہے, یہ بھی سب کیا ہے, یہ بھی اسی چیز کے حوالے سے آتا ہے. اور بہت ساری چیزیں لوگ اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اب بغیر مسلم ملک میں ہم گئے ہیں, وہاں پر اب بچے وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور برگر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, اللہ کا نام پڑھ کے کھا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اب 2 سال 4 سال وہاں پہ پڑھنا ہے تو کیا وہاں پہ پروٹین نہیں کھائیں گے؟ کھائیں بھائی, پروٹین دوسری طرح کی فارمز کی پروٹین لینا. آپ وہ چیزیں کیوں لے رہے ہیں کہ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا؟ کوشرڈ میٹ اگر وہ والا جو ایک ذبح ہے اس پر تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے, لیکن اگر وہاں پر جو طریقہ رائج ہے نا وہ یہ ہے کہ 100 جانور ذبح ہوتے ہیں, پہلے اور آخری پر اللہ کا نام لیتے ہیں یہودی, درمیان والے جتنے بھی 98 جانور ہیں ان پر کوئی اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا اور وہ ویسے ہی جو ہے وہ چھری پھیر دی جاتی ہے ان کے اوپر. تو ہر ذبح کرنے والے جانور پر اللہ کا نام لینا ضروری. مسلمان کو تو ذبح کا یہی طریقہ سکھایا گیا نا, چاہے وہ ذبح کے طریقے سے اس کو ذبح بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ نے حرام کے احکامات تم تک بیان کر دیے ہوئے ہیں, لہٰذا اگر وہ کوئی مرغی بھی کھاتے ہو, کوئی اور چیز بھی کھاتے ہو, لیکن ذبح کرتے وقت اگر اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا تو صرف بسم اللہ پڑھ کر اگر تم کھا لو گے تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے اس میں قرآن میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اللہ کا نام لو اور کھا لو تو ہم تو کھا لیتے ہیں. نہیں, اس کو ذبح کے طریقے سے ذبح ہونا بھی ضروری ہے. ہاں, اضطراری حالتوں کی علیحدہ بات تھی. وَإِنَّا كَثِيرًا, اور بے شک اکثر لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی احواءہم, اپنی خواہشات کی بنا پر, بغیر علم, علم کے بغیر, یعنی اپنی خواہشات کی بنا پر کیا کرتے ہیں, علم شرم کوئی ہوتا نہیں ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور کثیر لوگ آپ کو نظر آئیں گے باہر رہنے والے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور برگر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, ہے نا؟ جو ادھر جو سارا دن مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں وہ بھی اپنے سامنے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی حلال کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. میرے اپنے خالو نے مجھے بتایا کہ وہ مرغی لینے گئے مرغی والے سے, اور مرغی والا کیا کر رہا تھا, وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا اور ایک 2 3 مرغی پکڑ کے اس کے اوپر ذبح اس کی گردن پہ چھری پھیرتا جاتا اور ڈرم میں پھینکتا جاتا, اور وہاں وہ کسی سے باتیں کر رہے تو وہ کہنے لگے یہ تو تم حلال ہی نہیں کر رہے ان کو, یہ تو تم ان کو حلال ہی نہیں کر رہے, یہ تو کس میں نے نہیں لینی ہے تم سے مرغی. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ اگر مرغی بھی لینے جاؤ تو یہ چیز کا خیال رکھو کہ اپنے سامنے وہ جب تکبیر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرے. اب اسلامک کنٹری کے اندر رہنے کے باوجود بھی دیکھیں ہمارے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ نے کہا ان ربک هو اعلم بالمعتدین, بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ حد سے گزرنے والا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے باطن گناہ بھی, یعنی تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچو. إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ, بے شک وہ لوگ وہ جو کماتے ہیں گناہ کو, سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, اپنے گناہوں کا اپنے اعمال کا بدلہ پا کر رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ضرور ظاہر الاسم, یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو وہ گناہ
جو ظاہری گناہ ہیں، جو پتہ ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، غیبتیں ہیں، برائیاں ہیں، ایسی باتیں ہو رہی نا جو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن باطنی گناہ کون سے ہیں؟ جو نظر نہیں آ رہے، تمہارے دلوں کے اندر حسد، کینے، بغض، لالچ، اور وہ جو چھپ کے جو تم گناہ کرتے ہو قبروں کے اندر، رات کے اندھیروں کے اندر، لوگوں کو نظر نہ آئے اور تم علیحدگی میں کرتے ہو، وہ سارے گناہ بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ ہم نے پانا ہے۔ جو عمل کر رہے ہیں ساری چیزوں کا عمل، وہ کہتا ہے نا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھے عمل بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوں گے تو ہم دیکھ لیں گے، اور برے عمل رائی کے دانے کے برابر ہوں گے تو وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور نہ تم کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یعنی کیسٹ لگی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، ذبح ہو گئی، نہیں، ہر ایک کے اوپر نام لینا ضروری ہے۔ قرآن کا لا ہے، ڈونٹ ہے کہ اس چیز کو نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ یہ فسق ہے، نافرمانی کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، البتہ وہ وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف، یعنی کہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں مختلف باتیں وحی کرتے ہیں، یعنی القاء کرتے ہیں، شک و شبہات، اعتراضات کرتے ہیں، اس وجہ سے لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم ان سے جھگڑا کرو، یعنی وہ تم سے جھگڑے تو اپنی شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شک، اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی یقیناً پھر مشرک ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا اور وہ شخص جو کہ میتن، مردہ ہے، یعنی ایک شخص ہے جو کہ مردہ تھا۔ مردہ کیسے تھا؟ ظاہری طور پر مردہ نہیں تھا، فزیکلی وہ مردہ نہیں تھا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا، سوتا جاگتا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس کا نفس لوامہ جو کہ ضمیر ہے وہ کیا تھا؟ مردہ تھا۔ تو جس شخص کا نفس لوامہ مردہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے نفس لوامہ ہی مردہ ہو جاتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کو ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا، اللہ کی باتوں سے اعراض کر لیا، اللہ نے شیطان مسلط کر دیا، اب وہ غلط کام کیے جاتا ہے اور شیطان اسی کو مزین کر کر کے دکھاتا رہتا ہے، تو اس کا نفس لوامہ اب کیا ہو گیا؟ مردہ۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں، اب شیطان کے جھوٹی وسوسے اور جو غرور دھوکے والی چیزیں ہیں اسی کو مان کے چلتے ہیں، اور بس پھر ان کے نفس لوامہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کیچڑ میں رہنے والے کو کیچڑ برا نہیں لگتا، ایسے ہی ہے نا، تو بس ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر اب وہ تو مردہ ہی بن گئے، جیسے کہ ان کا تو نفس لوامہ مردہ ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کی بڑی تعداد کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس سے عقل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں بھی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، بصیرت کی آنکھوں سے کسی چیز کو جانتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ یعنی وہ لوگ جو آنکھوں، کانوں کو اور اپنے دل کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، اب وہ اپنا مقصد حیات بھول چکے ہوتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے کیسی دی ہے؟ جانوروں کی طرح۔ جانور وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا، کھاؤ یا شہوت پوری کرو، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔
تو وہ لوگ جو میتن ہیں اصل میں کیا ہے؟ جانوروں کی طرح ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا یا شہوت پوری کرنا. اپنا اپنا ہاں جی یاد رکھیے گا مومن کتنا کھاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے مومن صرف ایک آنت کھاتا ہے، شیطان 7 آنتیں کھاتا ہے. جب زندگی کا اور مقصد نہیں نہ ہوتا تو صرف اور صرف ہمارا ارد گرد دائرہ کار میں صرف اور صرف کھانا پینا ہی چلتا رہتا ہے. اب یہ پکا لوں، اب یہ کر لوں، اور ابھی یہ کھلا دوں، اور ابھی یہ کر لوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مقصد زندگی متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا اللہ نے ان لوگوں کو مردہ کہہ دیا جن کا مقصد زندگی متعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ نے مقصد زندگی متعین نہ کرنے والے کو کیا کہہ دیا؟ مردہ کہہ دیا. یہ وہ شخص ہے جس کا نفس لوامہ مردہ ہو چکا ہے. وہ کیوں مردہ تھا؟ کیوں جانوروں کی طرح تھا؟ کیوں اس کی زندگی کا مقصد متعین نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو نور دے دیا. اس لیے کہ وہ اس لیے مردہ تھا کیونکہ اس کے پاس نور نہیں تھا. تو زندہ انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس نور آتا. کون سا نور ہے؟ نور ہدایت. یہ نور جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیا، اللہ نے اس کو میرے لیے نور بنایا ہے. یہ قرآن، یہ حدیث کی دعوت اور سنت، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نور ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو میں نے زندگی عطا کی اور اس کو نور دے دیا. تو جن لوگوں کے نفس لوامہ مردہ ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ان تک اس قرآن اور حدیث کا نور پہنچایا جائے. وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد متعین نہیں تھا، ان کی زندگی کا مقصد متعین کرنے کے لیے ان کے نفس کو نفس لوامہ سے جو ان کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کے نور کو لینا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اس نور کو حاصل کرنے کے لیے دعا سکھائی ہے. کون سی دعا؟ جو ہر فجر کی سنتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. دعائے نور، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وعظم لی نورا وجعل لی نورا وجعل فی نفسی نورا اللہم اعطنی نورا وجعل لی نورا وجعل فی قبری نورا اللہم اجعل لی نورا. اللہ نے کہا میرے لیے سارے کا سارا نور مجھے بنا. ہاں کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ورڈز ہو جاتے، کوئی بات نہیں، مانگنے آپ نے ساری چیزیں ہیں. تو کوئی آگے نور کس کو ملے گا؟ جو اس نور دعائے نور کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے گا. سب سے پہلی چیز تو اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیجئے. دوسرا، حضرت امام شافعی کے استاد کا نام جو ہے نا وہ وقیہ تھا. انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو ان کے استاد صاحب نے انہیں کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، تم گناہوں کو چھوڑ دو. یہ علم اللہ کا نور ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہگاروں اور نافرمانوں کو نہیں ملتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور ہمیں مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ اور نافرمانی کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے. کم سے کم نیت تو کریں، ارادہ تو کریں، دعا تو کریں، قدم تو بڑھائیں، اور انشاءاللہ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نور مجھے اور آپ کو ضرور عطا فرمائے. لیکن
ہاں نا اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے وہ 10 بڑھائے گا, اس کا وعدہ ہے, وہ ضرور دے گا. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے نور آ جاتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں اندر, ہے نا, علم لے لیتے ہیں لیکن ٹھہرتا نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنا مقصد حیات معلوم ہو کہ ہم کس لیے آئے ہیں, اور اس مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے ہم وقت اللہ کے استحضار کی کیفیت اپنے اوپر طاری رہے, تقویٰ کی کیفیت, خشیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے جو سٹیپ کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے, وہ چھان پھٹک کے کرنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ جب مقصد حیات معلوم ہوگا, اس قرآن کے نور کو دلوں میں بھر کر اپنے عمل سے آگے بڑھیں گے تو ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ 10 قدم ضرور بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے پھر نور دے دیتا ہوں, اور پھر جب نور دے دیتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نور کو لے کر وہ سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتا کہ بس اب یہ علم میرے پاس آ گیا تو بس اب یہ میرا ہے خزانہ اور میں اس کے اوپر جو بھی کروں. وہ کیا کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے. اس مردہ شخص کو, اس کو اب اس خزانے کی اہمیت کا اندازہ ہے. وہ بیٹھ نہیں جاتا کہ بس اب آ گیا تو میں بیٹھ جاؤں, بس اب میں تسبیح کے دانے پکڑ کے یا جائے نماز پکڑ کے میں چلے کاٹنا شروع ہو جاؤں, وظیفے کرنا شروع ہو جاؤں کہ بس مجھے تو مل گیا. نہیں, وہ کیا بند کرتا ہے, یمشی بہ فی الناس, وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ فی الناس, لوگوں میں. وہ اس نور کو لے کے نکل جاتا ہے, اس کو اس نور کی قدر ہے. وہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں نا دور دنیا کا میرے دم سے ہو اندھیرا, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. کہ جتنا بھی میرے پاس آیا نا, یہ جگنو کے پاس جو تھوڑا سا بھی نور ہے, وہ کہتا ہے میں اسی نور کو پھیلا کے چمک کر جو ہے وہ نور کو پھیلانے کا سبب اور باعث بن جاؤں. تو یہ وہ کرتا ہے, اکیلے نہیں چلتا. پھر کیا کرتا ہے, وہ جتنا بھی نور آتا ہے وہ سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو, بھٹکے ہوئے مسافروں کو, جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, بہک رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, جن کے پاس یہ نور نہیں ہے, جو مردہ ہے, مردہ نفس لوامہ مردہ ہو چکے ہیں, ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, اس کو قدر ہے. جس کے پاس یہ نور آ گیا وہ جاتا ہے لوگوں کے پاس جا کے اور ان کو بھی اس نور کو دکھانے کا سبب اور وسیلہ بنتا ہے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جو مردہ تھا اللہ نے اس کو زندگی دے دی, اس کو نور دے دیا, اور وہ اس نور کو لے کے لوگوں میں پھیلاتا ہے, اس کی مانند ہو سکتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات, اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو, لیس بخارج منہا, وہ اس سے نکل نہ سکتا ہو. یعنی وہ شخص جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا, اس شخص کی طرح وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا نور آ جائے. جو اندھیروں میں بھٹکنے والا مسافر ہے اور جو روشنی کا مسافر ہے اس کا تو ڈفرینٹ ہے, ٹوٹل معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. اندھیرے میں بھٹکنے والے کا کیا معاملہ ہوتا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے, کبھی ادھر ہاتھ مارا کبھی ادھر ہاتھ مارا, یہ سمجھ آیا یہ پکڑ لیا, وہ سمجھ آیا یہ پکڑ لیا, کبھی کسی سانپ بچھو نے ڈس لیا, کبھی کسی گڑھے میں گر گیا, کبھی کسی نے ہاتھ پکڑ کے کسی غلط راہ پہ ڈال دیا, کسی معلوم نہیں. ظلمتوں کے اندھیرے کون کون سے ہیں, جہالت, گمراہی, شرک, کفر, بدعت. آپ کو پتہ ہی نہیں, اللہ کا نور کسی کے پاس نہیں ہو, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جن کے پاس یہ قرآن کا نور کا علم نہیں ہے خزانہ, وہ کیا کرتے ہیں, جو پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی میں کوئی بھی ان کو ملتا ہے, آؤ چلو میری بہن فلانی ہے, وہ فلانے کے پاس چلتے ہیں, وہ بڑے اچھے ہیں اور وہ بڑا جو ہے نا پہنچا ہوا ہے, بزرگ ہے, فلانا ہے, وہ تمہاری ساری پرابلمس کو دور کر دے گا. تو کبھی چلو آؤ فلانے مزار پہ چلتے ہیں, وہ نذرانے نیازے چڑھاتے ہیں, فلاں عامل کے پاس چلتے ہیں, وہ تمہارا یہ مسئلہ دور کر دے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پڑھے لکھے لوگ بھی کیا کرتے ہیں, وہ اس اندھیروں سے نکل نہیں سکتے. تو اللہ نے فرمایا وہ اندھیرے کا مسافر اور روشنی کا مسافر تو بالکل مختلف ہے نا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اسی طرح
ہم نے مزین کر دیے گئے ہیں، مطلب اسی طرح مزین کر دیے گئے ہیں کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں. اللہ نے کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، وہ جو بھی کرتے ہیں ان کو وہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا. وہ جس بھی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، نہیں میں تو فلانے کے پاس گئی ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، میرا یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، میں نے عامل سے رجوع کر لیا تھا، وہ میرا سارا کام کروا دے گا. وہ جادو ٹونے فتنے فساد کاہنوں کی طرف، عاملوں کی طرف، فیوچر کے وہ جو ٹیرو کارڈز ہوتے ہیں، وہ ہاروسکوپس ہوتے ہیں، وہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں جن کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی یہ نور نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نور جن کے پاس نہیں ہے، وہ اندھیروں میں بھٹکنے والے مسافر کی طرح ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر اسی طرح ان کے لیے مزین کر دیے ان کے سارے اعمال جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. جی اب میرا خیال ہے یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں. جی ہاں جی اس کو ختم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیا، وہ جو کرتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے ایک اور بات بھی ہے کہ وہ لوگ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اندھیروں میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کو روشنی اچھی بھی نہیں لگتی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ انہیں ایک تو ان کو گناہ نہیں لگتا اور ان کو نور اچھا بھی نہیں لگتا. آپ اپنے آپ کو ایسے دیکھ لیں، ہماری ایک مثال، آپ رات اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹی بھی ہیں، کوئی آتا ہے ایک دم سے لائٹ جلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بند کرو لائٹ. اندھیرے میں رہنے والے کو روشنی اچھی نہیں لگتی، وہ اس اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے. اللہ نے جو کہا نا اس کے لیے ہم نے ان کے اعمال مزین کر دیے، کیونکہ وہ ان اندھیروں میں رہنے کا عادی ہوتے ہیں، ان کو وہ اندھیرے ہی اچھے لگتے ہیں، پھر وہ ان سے نکلنا بھی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائے نور کو مانگنا چاہیے کہ اللہ اس نور کو ہمیں عطا فرما دے. اللہ اس نور کو جو تو نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس کے اندر علم کے موتی اور خزانے ہم تک دیے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری ذاتوں کو اس نور سے منور کر دے. اللہ یہ جو سراج منیرہ کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ہم تک پہنچایا، اللہ ان کی ہر نقش قدم پر اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ جو آپ کے احکامات ہم تک پہنچ رہے ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اتبع ما یوحی الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو چیزیں تم تک پہنچائی جا رہی ہیں اس کی اتباع کر لو، پیروی کر لو. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں روشنی کا مسافر بنا دے، اور اللہ اس نور کو آگے بھی پھیلا کر اپنے لیے مزید دیے جلانے کی توفیق بھی نصیب فرما، کہ اس نور کو آگے پھیلا کے ہم اپنے لیے مزید صدقہ جاریہ بنانے والے بن جائیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ آپ سے ملیں تو اس حال میں ہو کہ ہم آپ سے یہ کہنے والے بن جائیں کہ اللہ یہ نور کا یہ تھوڑا سا حصہ اللہ مجھ تک پہنچا تھا، میں نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس نور کو آگے منتقل کیا تھا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ اس نور کو، اس خزانے کو اپنی اولادوں، اپنی ذریت، اپنی نسلوں تک اور اپنے ارد گرد لوگوں تک اس نور کو پھیلانے کی توفیق عطا ہم کرتے رہیں. اللہ ہم کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لیڈرز بن جائیں، اور ہماری کلاس میں آنے والے تمام لوگ اس نور کو دل میں سمیٹ کر، اعمال سے چھلکا کر لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں. اللہ ہم سب کو لیڈرز بنا دے. اللہ ہم جب آپ سے ملیں تو ہمارے پیچھے بہت سارے بہترین فالوورز ہوں کہ جن کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رشک کریں کہ یہ میری امتی ہے جو حق ادا کر کے آئی ہے. اللہ اس حق کو ادا کرنے کی بہترین طریقے سے توفیق نصیب فرما دے. اللہ کمی کوتاہی ہوتی ہے
کہیں زبان سلپ ہو جاتی ہے اپنے دست قدرت سے، اس کوتاہی کو معاف فرما کے اللہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے مزید اپنے لیے اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نصیب فرما کے اس کو ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بنا کے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. ابھی ہم سورہ نام ختم کریں گے تو پھر لوں گی. ریٹن میں نے گروپ کے اندر سورہ نام کے کوشچنز بھجوا دیے تھے آپ لوگوں کو، اور ساتھ ساتھ ان کی آیت کے نمبر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ اس کے آنسرز اپنے پاس ریڈی رکھیں. انشاءاللہ سورہ انعام جب ہماری ختم ہوگی تب تک آپ لوگوں کو اس کے اگلے ہفتے میں پھر میں آپ لوگوں سے ٹیسٹ لے لوں گی، ٹھیک ہے؟ جس کا جو مس ہو گیا ہے تو وہ میرا یوٹیوب پہ جا کر وہ لیکچر نکال کے سن سکتا ہے، آنسرز آپ کے پاس آ جائیں گے. یاد رکھیے گا جب تک ٹیسٹ نہیں دیں گے علم ٹھہرے گا نہیں، اڑتا چلا جائے گا، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکل جائے گا. بہت اہمیت کی حامل ہے یہ سورہ انعام، اس کو ضرور کریں، اس کو یاد کریں، ان کی باتوں کو بار بار سنیں، اپنے پاس کوشچنز کے آنسرز نکالیں اور انشاءاللہ تیاری کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چیزیں آسانی سے ہو جائیں گی، بالکل پریشان نہ ہو. ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع سے ہی دے دیے تاکہ آپ آرام سے اپنی تیاری کرتے رہیں. سورہ نام ابھی ختم ہونے میں ہمارا کافی ٹائم آئے گئے ہیں. چلیے اچھی بات ہے، جزاک اللہ. جو سنے گا نا اسی کو سنا، جو سنے گا نہیں سنتے ہیں. آپ چھوٹو اکثریت کے کہنے سے تو نہیں چلتا نا. جیسے شادی بیاہ ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں؟ مہندی نہیں کرو، کیوں بتاتے ہیں؟ نہ کرو تو بولنا ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا نا نام والی بات نہیں کرنی، جو کرنا ہے وہ بتائیں کیا کرنا ہے. تنقید نہیں کرنی، ان کو اچھی بات بتائیں یہ کریں. میں نے وہ تو اب شادی بیاہ میں تو اب اور بھی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. پہلے تو لڑکیاں ناشتے نہیں کرتی تھی، اب کیریوکی بھی ہو گئی ہے، اب وہ بھی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں ہر خاندان میں. آپ اپنے آپ کی جواب دیں، آپ اپنے آپ کے اندر کی جواب دیں. آپ کسی کو حفیظ نہیں بنا سکتے، آپ نے نہیں کرنا. جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی فساد ہو رہی ہے چھوڑ دیں. اچھا جہاں پہ بھی شادی کی جاتی ہے تو میں اسلام آباد میں ہوگی یا پشاور میں، تو میں یہاں سے جاتی ہوں تو کیا میں پتہ رہتا ہے کیوں نہ اٹینڈ کریں؟ تو پھر اس میں ہم لامحالہ ہم کیریوکی میں بھی حصہ ڈال. جی نہیں، آپ جائیں اور جب وہ یہ چیزیں شروع کرتے ہیں اٹھ کے آ جائیں گے. کئی دفعہ بتاؤ نہیں تو کیسے اٹھ کے آجے سارے حال میں تو آپ اس کے گھر آ جائیں، یا آپ ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھے کہ میں اس چیز میں شامل نہیں ہوں. میں تمہاری خوشی کے لیے آئی تھی بٹ آئی ایم ناٹ پارٹ آف اٹ. کھانا کھائیں اس کے بعد اور آ جائیں اور نہیں تو وہ گانے پینے میں بھی ہم پھر انجوائے تو کرتے ہیں. تو بس پھر یہ آپ کی اب یہ پھر آپ کی اب یہ اب آپ یہ کے تو میں اوپر بھی کہہ رہی ہوں نا کیونکہ ہم سے نہیں ہو رہا. تو وہی دیکھیں نا، یہ تو کنٹرول ہے نا. پھر کریں نا کنٹرول، یہ تو پھر کنٹرول ہے نا. اس میں تو اجر ہے میڈم. ہاں اور اجر میں اپنے میں کام کروں یہ بات کہیں گے. یہ ہے دور رہے نا آپ، مت شامل ہو.
बड़ा मुश्किल होता है, it's बहुत not मुश्किल easy. होता है मैडम, सारे नाच रहे हैं और गा रहे हैं और आप नहीं है इसका तो कहती हूँ हो जाता है इरा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, आप जब ठान लेते हैं ना हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता, नॉट मुश्किल। आप अल्लाह से, आप जब भी आपको ऐसे होता है ना, आपका दिल, आप माइल हो जाती हैं, आप बीच में आ गानों पे जाती माइल हैं, हो जाता है, ठीक है, आप अल्लाह से 2 नफिल हाजत के पढ़ के सब जाते कुछ हैं, होता है, सब कुछ करके भी जाती है, तब भी फिर भी इन्वॉल्व हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, मेरी प्रश्न है, 9 साल की बच्ची, 9 साल का बच्चा जी। है, तो मैं उसको रात का ईशा के 4 ही फर्स्ट क्लास पढ़े हाँ जी, और भी कर दो रही नफल अभी तक नफल पढ़ने हैं, कितना पढ़ा दे, सुनते दो पढ़ते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ पहले 4 पहले फर्ज तो पढ़ाए, फर्स्ट तो पढ़ ले। फर्ज पढ़ाएं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कि नहीं अल्लाह मुझे ये बहुत पसंद है कि हजूर ने, फिर आपको लगे ना आदत पड़ गई, फिर आप कहें कि हजूर ने कहा था कि ये चीज़ ज़रूर रखो, अल्लाह एक है ना, तो अल्लाह को पसंद है कि इबादत की भी किताब एक पढ़ो, तो लिहाजा वो वाली इबादत फ़र्ज़ की 3 फ़र्ज़ हैं, और रात की इबादत को अल्लाह ने कहा कि फिर वितर पे करके किया जाए, तो उस इबादत को नबी ने कहा फजर से पहले नहीं पढ़ सकते, तो फिर रात को सोने से पहले पढ़ के सोया करो, तो फिर ना ऐसा करो, ये भी शुरू कर दो, ये 3 जिक्र में भी पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, वो भी पढ़ने शुरू हो, तो फिर आप सुन्नत पढ़ लेकर आए, आदत तो पढ़े, आदत से नमाज़ों को पढ़ रहे हैं ना बस बच्चों यही तरीका, ग्रेजुअल लाइन, ग्रेजुअल प्यार प्यार से आए, आता क्या करो, फिर अल्लाह से इस्तिकामत की दुआएं मांगे, दुनिया सामने क्या हाल है? नहीं वो नहीं देते अल्लाह के नाम की, वो उनकी नाम की देते हैं, इमाम हुसैन के नाम की देते हैं, देते हैं अल्लाह के पढ़ते नाम और अल्लाह के लिए देते हैं और इसका कहते हैं सवाब तमाम हुसैन। अगर किसी ने आपको ये बात कह दी है तो ठीक है, हाँ, और अगर नहीं कही तो फिर आम तौर से वो अल्लाह के नाम के लिए न्याज देते हैं, इमाम हुसैन के नाम की। अच्छा, सवाब के लिए